السلام علیکم. بولو طلعت حسین کے ساتھ. بجٹ کے دن آ گئے ہیں. اگلے دنوں میں آپ پر اعداد و شمار کی ایسی بارش ہونی ہے کہ آپ کے کانوں میں سے دھواں نکلے گا. آپ کو سمجھ نہیں آئے گا کہ آپ کے مسائل زیادہ اہم ہیں یا حکومت کے مسائل زیادہ اہم ہیں. ہم نے جتنے بھی بجٹ کور کیے ہیں, چاہے حکومت این کی ہو, پیپلز پارٹی کی ہو, پی ٹی آئی کی ہو, مخلوط ہو یا آرمی کی حکومت ہو, بجٹ کے آتے ہی حکومتیں رونا شروع کر دیتی ہیں اور اتنا زیادہ روتی ہیں کہ عوام کا رونا اس کے اندر ڈوب جاتا ہے. تو آج ہم سادہ سا سوال اپنے پینلسٹ کے سامنے رکھنا چاہیں گے, جن کا تعارف میں 1 منٹ میں کروا دیتا ہوں, کہ حکومتوں کو رونے کے علاوہ کوئی اور کام نہیں ہے. اگر حکومتیں ہی رونے لگ جائیں تو پھر عوام کا رونا کون سنے گا؟ اور ٹیکنیکل ڈیبیٹ کی مار ہمیں نہ ماریں, ہمیں سیدھی سیدھی بات بتائیں. نوکریاں ملیں گی یا نہیں ملیں گی؟ قیمتیں کم ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ لوگوں کی زندگی میں سکھ آئے گا یا نہیں آئے گا؟ سہولت بڑھے گی یا نہیں بڑھے گی؟ یہ باتیں ہمیں بتائیں. ہمیں بجٹ کے خسارے سے, ٹریڈ کے خسارے سے, فارن ایکسچینج ریزروز کے معاملات سے, آئی ایم ایف سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. کل حکومت وقت کے تمام زعماء نے ایک لمبا چوڑا سیمینار کیا. آپ میں سے اگر کسی نے وہ سیمینار دیکھا ہو ٹیکنیکل لوگوں کے علاوہ, تو آپ یقیناً پریشان ہوں گے کہ ہمیں تو شاید حکومت کو چندہ دینا چاہیے, اتنی مشکل کے اندر ہے. تو ایسی حکومتیں جب بجٹ بناتی ہیں تو بجٹ میں سے ہم کیا توقع کریں, کیا نکلے گا ہمارے لیے؟ محمد زبیر صاحب, ترجمان نواز شریف, مریم نواز ہمارے پاس موجود, ندیم افضل چند صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما, اور سینیٹر مشتاق احمد صاحب جماعت اسلامی کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے. تینوں زاویے موجود ہیں. زبیر صاحب ٹیکنیکل باتیں بہت کرتے ہیں, ان کے پاس اعداد و شمار بہت اچھے ہیں. چند صاحب جو ہیں وہ پلس کی بات کرتے ہیں, عوام کی جھٹکی سی, اور مشتاق احمد صاحب جو ہیں وہ عوام کی بات کے ساتھ اپوزیشن کی بات بھی کرتے ہیں. تو ذرا زبیر صاحب کوئکلی آپ ہمیں بتائیں, یہ اتنا رونا جو ہے, تو عمران خان بھی رو رہے تھے, آپ بھی حکومت میں آ کے رو رہی, کیوں اتنا روتی ہیں؟ آپ نے کہا حکومت, میں حکومت کا نمائندگی کر رہا ہوں نا, میرا نہیں خیال ہے اتنا رونا چاہیے. اٹس ناٹ گڈ. ٹھیک, پیور فائنینشیل اکنامک اسٹینڈ پوائنٹ سے رونا خراب ہوتا ہے حکومتوں کا, کیونکہ اٹ اسٹارٹس ٹو گیٹ ریئیکشن, نیگیٹو ریئیکشن. بھائی آپ دیکھیں نا, انٹرنیشنل انویسٹر بیٹھا ہوئے, بانڈ مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, گلوبل فنڈز والے بیٹھے ہوئے ہیں, پاکستانی بزنس مین بیٹھے ہوئے ہیں. جب بار بار یہ فائنینشیل سری لنکا ٹائپ یہ ہو جائے گا, ریزروز اتنے کم گر گئے, اگر حکومتی نمائندے اور چہرہ اتنا وہ نہ کہ غمگین اگر بار بار بتائیں گے تو پھر پچھلی حکومت کی اتنی کلاس لیں گے, تو پھر بندہ یہ پوچھتا ہے کہ بھائی تو آپ کس لیے آئے ہیں. اینڈ اٹ اسٹارٹس ٹو ہیو, ابھی آپ دیکھیں ماحول جو ہوتا ہے نا بزنس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے اکانومی میں, جس کو آپ انگلش میں مومنٹم کہتے ہیں اور اردو میں ماحول ایک دفعہ خراب ہو جائے نا, اف یو لوز دا مومنٹم, جیسے پی ٹی آئی نے کیا تھا شروع میں, اٹ ٹوک مور دین اے ایئر. آپ کے خیال میں آپ کی حکومت جو ہے وہ زیادہ رو رہی ہے, کم رونا چاہیے؟ کچھ لوگ ہیں جو زیادہ دیکھیں, لوگ یہ سننا چاہتے ہیں آپ ٹماٹر کب سستا کریں گے, دالیں کب سستی کریں گے, جیسے آپ نے انٹروڈکشن کیا ہے. ہمیں نہیں پتا کہ کیا مسائل ہیں, آپ یہ بتائیں کہ آپ کی سلولی بٹ شورلی امپرومنٹ آئے گی یا نہیں آئے گی. دیٹس دا کانفیڈنس دیٹ وی نیڈ ٹو گیو. اوکے چند صاحب, ابھی ایک سروے آیا, اس کے اندر یہ بتایا کہ پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں جو ہیں وہ تقریباً 36% ملا کے ووٹ لیں گی, 39%, اور عمران خان کی جو ہے اتنی مشکل سے تو 39%, لیکن ملا کے ہے, جس کے اندر 9% پیپلز پارٹی کا بھی ہے, کم کر دیے. لیکن انفرادی طور پر عمران خان کی جماعت پی ڈی ایم کی تمام جماعتوں سے انفرادی طور پر زیادہ ووٹ لے گی. فرسٹ ٹائم ہے یہ 7-8 سال کے اندر. آپ کے خیال میں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ان سے زیادہ رو رہے ہیں یا آپ لوگ کم مطلب یہ رونے کا مقابلہ ہے یا کیا ہے؟ اس میں سیم وجہ ہے کہ پبلک کے اندر بہت محرومی ہے, ٹھیک, اور ایک انتقام بھی ہے, ایک کلاسز کا فرق بھی بڑا ہے. امیر ہوتا جا رہا ہے, غریب ہوتا جا رہا ہے. ٹھیک, امیر کی نمائندگی تو ہر جماعت میں ہوتی ہے, ہر کلاس میں ہوتی ہے. ایپٹما کو کوئی ضرورت نہیں ہے لابی کی, شوگر مل ایسوسی ایشن کو کوئی ضرورت نہیں ہے, ہر جماعت میں وی آئی پی پروٹوکول ان کو ملتا ہے. جب ان سے نیچے آپ نیچے والی بلڈنگ پہ آتے ہیں, پھر یہ درمیانہ طبقہ آ جاتا ہے, ٹھیک, وہاں آ کے مسائل شروع ہو جاتے ہیں. اور وہاں سے آپ جب گراؤنڈ فلور پہ آتے ہیں جہاں غریب ہے, دیہڑی دار ہے, مڈل کلاس کا بندہ ہے, تو وہ بالکل ہی بیچارہ, اس کا رونا تو اصل میں تو رونا بنا ہوا ہے اس کے لیے. اوپر والے تو روتے ہیں مگر مچھ کے آنسو, یہ جو رونے کی آپ نے ڈیفینیشن کی ہے نا, مگر مچھ کے آنسو. اب پبلک کو بھی, میں جتنا مرضی رہوں, پبلک کو پتہ ہے کہ اس کے جینون مسائل کیا ہیں. ٹھیک, میرا ضمیر بھی ایک چیز ہوتی ہے, ایک ہوتا ہے لوگ کیا سوچ رہے ہیں. لوگوں کو ریلیف چاہیے, لوگوں کو یہ بھی پتہ ہے کہ کس کے سوئمنگ پول میں گرم پانی کے لیے سبسڈی دی جا رہی ہے, کس کو گاڑی 1800 cc الاؤ تھی اور اس کے 6 پروٹوکول لیے جا رہے ہیں.
اب اصل ایشو یہ ہے پولیٹیکل پارٹیز ہم سچی بات ہے کمپرومائزڈ ہیں. میں آج بھی کہتا ہوں جو ہماری پولیٹیکل ہم جو جینون ایشو ہے نا اس پہ ہم پتہ نہیں ڈرتے ہیں کیا بات کرتے ہیں اکراس دا بورڈ میں کہہ رہا ہوں. لیکن یہ جو اعداد و شمار کی جنگ ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی حکومت نے یہ کیا, میں ان اعداد و شمار کو نہیں مانتا, میں اس لیے نہیں مانتا, میں یہ بھی ڈس آنیسٹی بھی ہے اس میں. صحیح اعداد و شمار آپ نے کرنا ہو نا, پبلک ہم بڑی نہیں, ہم کہتے ہیں ہم پبلک ڈیلنگ بڑی کرتے ہیں. میں 5 دن حلقے میں رہتا ہوں, 80% سے میرا بھی رابطہ نہیں ہو پاتا. ٹھیک 20% لوگوں سے ہم جو اوپر ہیں ان سے ہی ہم سروے کرتے ہیں, ان سے جائیں ان کے پاس جن کو پینے کا پانی نہیں ملتا, جن کے بہت زیادہ مسائل ہیں, جن کے پاس ٹی وی بھی دیکھنے کو نہیں ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, وہ بھی ایک طبقہ ہے جو پہاڑوں میں ہے, گلیوں میں ہے, دیہاتوں میں ہے. ایک 5 مرلے کے گھر میں آپ تصور کر سکتے ہیں کہ 20 بندے رہتے ہیں, یہ ذرا تصور کریں. صحیح. اور ان لوگوں ان کو کوئی ریپرزینٹ نہیں کرتا, کیا عمران خان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں؟ پولیٹیکل کلاس ریپرزینٹ کرتی ہے, ووٹ لیتے ہیں, بات بھی لوگ کرتے ہیں, ہم باتیں بھی سارے بڑی آئیڈیل کرتے ہیں, لیکن اصل چیز ہے کہ اس کا آؤٹ کم کیا ہے, اس کے امپلیمنٹ کیا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس کا حل کیا, ہم نے ہوپ کیا لوگوں کو دینی ہے. ٹھیک ہے. سینیٹر صاحب ذرا یہ فرمائیے گا کہ ابھی ذکر ہوا کہ اپوزیشن کا رول, آپ کی جماعت جو ہے اپوزیشن کے رول کے اندر ہے, تو عمران خان حکومت میں ہونے کے بعد واویلا ڈال کر وہ اپنی جماعت کی پاپولیرٹی کا تذکرہ کرتے ہیں. آپ مسلسل اپوزیشن کے اندر ہونے کے باوجود وہ سینٹیمنٹ کیپچر کیوں نہیں کر پاتی اپوزیشن عمران خان کے علاوہ, جس کا ذکر یہاں پر اسٹوڈیو کے اندر ہو رہا ہے؟ جی دیکھیں طلعت صاحب, جو سینٹیمنٹ جو اپوزیشن کا رول ہے وہ تو آپ کو علم ہے کہ میں گزشتہ 4 سال سے سینٹ کے اندر ہوں, اور 3.5 سال جو پی ٹی آئی حکومت کے اقدامات تھے میں اس کے خلاف کھڑا رہا, اور اصول کی بنیاد پر, لاجک کی بنیاد پر میں نے اس کی مخالفت کی. خواہ وہ FATF کے بل ہیں جس میں الٹرا کانسٹیٹیوشن لیجسلیشن ہوئی ہے, اگینسٹ دا انٹرسٹ آف پاکستان لیجسلیشن ہوئی ہے, خواہ وہ آرمی چیف کا ایکسٹینشن ہو, خواہ وہ نام نہاد خود مختاری ہو اسٹیٹ بینک کا, یا IMF کے دیگر شرائط کو ماننا ہو, تو میں اس کے مقابلے میں کھڑا رہا ہوں. اور بعض اوقات تو ایسا بھی ہوا ہے کہ سینٹ آف پاکستان میں جہاں اپوزیشن اکثریت پہ تھی, اگر وہ حقیقی اپوزیشن ہوتی تو کسی صورت میں بھی عمران خان PTI لیجسلیشن نہیں کر سکتی. بس احترام بھائی چھوٹی سی انٹروینشن اگر آپ لے لیں, اجازت دیں, یہ تمام معاملہ FATF IMF چیف کی ایکسٹینشن, لوگ پھر کہیں گے آپ کیا باتیں کر رہے ہیں. مطلب یہ کہ وہ ہم پرچون کی بات کرتے ہیں, آپ IMF کی بات کرتے ہیں, ہم نوکریوں کی بات کرتے ہیں, آپ FATF کی بات کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں ہمارے سر کے اوپر چھت نہیں ہے, اور آپ کہتے ہیں چیف کی ایکسٹینشن. جی آرمی چیف کی ایکسٹینشن ہے, یہ لوگوں کا مسئلہ ہی نہیں ہے. گو ہیڈ. یہ پولیٹیکل پارٹی کا اپنا گڈ ول کا مسئلہ ہے. نہیں, میں آپ کی اس بات کا جواب دے رہا ہوں جس پہ آپ نے کہا ہے کہ سینٹیمنٹس جو ہیں وہ کیوں نہیں ہیں. دیکھیں ایک طرف تو انہوں نے یہ سارے کام کیے, اصولاً تو اس کے نتیجے میں ان کی انقلابیت کا پول کھلنا چاہیے, وہ ایکسپوز ہونا چاہیے کہ کتنا انقلابی ہے. کوئی انقلابیت اس کے اندر نہیں, میں صرف وہ آپ کو تھوڑا سا وضاحت کرنا چاہتا ہے, بتانا چاہتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ جھوٹ کو اتنے تسلسل کے ساتھ بولتے ہیں, ایک سوشل میڈیا بریگیڈ ہے آپ کے ساتھ, پھر اس کے نتیجے میں دوسرے ذرائع ہیں آپ کے ساتھ, اور اس کے نتیجے میں آپ بمبارمنٹ کرتے ہیں. حالانکہ لاجیکل بیس کے اوپر اگر آپ آ جائیں تو پارلیمنٹ میں ان تمام امور کا, یہ آپ کہتے ہیں غریب عوام کا ایشو ہے. بجٹ کے اوپر جو میں نے ان کی بات کی ہے, خصوصاً انہوں نے جو ایمنیسٹی سکیمز دیے ہیں, اور انہوں نے جو مستقل جو کچن آئٹمز ہیں, یا جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہے, یا جو بجلی کی قیمتوں میں, گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہے, اس کے اوپر تو مضبوط ترین موقف میں نے رکھا ہے اور فیکٹس اینڈ فگر کے ساتھ رکھا ہے. لیکن وہ جو کہتے ہیں نا کہ جھوٹ کو اتنے تسلسل کے ساتھ بولو کہ لوگ اس کے اوپر سچ کا یقین کریں, ایک پہلو ہے. دوسرا پہلو عوام کا بھی ہے, میں اس کی طرف بھی آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں. دیکھیں کل رومر ہوئی کہ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے, بجائے اس کے کہ لوگ اس کے اوپر احتجاج کریں, بجائے اس کی کہ لوگ اس کے اوپر اپنے غم و غصے کا اظہار کریں, لوگ سارے کے سارے پیٹرول پمپ کی طرف گئے تاکہ اپنی ٹینکیاں بھروا لیں گاڑیوں کی. تو میں سمجھتا ہوں عوام کو بھی یہ چیز سمجھنا چاہیے کہ ان کو اپنی حقوق کا شعور ہونا چاہیے, اپنی حقوق کا احساس ہونا چاہیے, اور اپنے حقوق کے احساس اور شعور کے بعد اس کو حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کا جذبہ ہونا چاہیے. مشتاق صاحب آپ کی اجازت سے ورنہ صورتحال یہ ہوگی کہ لوگ یہ کہیں گے کہ لوگ اس چیز کے اندر چوائس کریں گے, لوگ اس چیز کے اندر چوائس کریں گے کہ یا وہ ریفارم چاہتے ہیں یا وہ جوتے مارنے والوں کی تعداد میں اضافہ چاہتے ہیں.
تو میں یہ سمجھتا لوگوں ہوں کو لوگوں decide کو کریں۔ ریفارمز کی طرف جانا چاہیے، نہ کہ اس طرف جانا چاہیے کہ ہم جوتے مارنے والوں کی تعداد میں ہمارے لیے اضافہ کر دو۔ زبیر صاحب تو یہ ہے کہ اشرافیہ کو پتہ چل گیا ہے کہ عوام کے ساتھ آپ کچھ بھی کریں وہ خاموش رہتے ہیں۔ بہت بڑا ہوا بنا ہوا تھا جی کہ آپ نے اتنی پیٹرولیم کی مصنوعات کی قیمتیں سبسڈی آپ نے ہٹا دینی ہے، ریئیکشن نہیں ہوا، پہلا ہوا کچھ نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں پھر آپ نے کہا اچھا اچھا چلے ٹھیک ہے جی دوسرا بھی کر دیتے ہیں۔ تو گزارش یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں آ کے پیمانہ صبر کا لبریز ہو جائے گا۔ آپ یو آر ٹیکنگ ٹو مینی چانسز۔ انہوں نے ہجوم کا ذکر کیا کہ عوام کے اندر اب اگر شعور اس طرح کا نہیں ہے، منظم شعور، تو غصہ بہت زیادہ، یہ پھٹ پڑیں گے۔ نہیں وہ اینگر تو ہے، لیکن سم ہوتی ہے پاکستان میں ان ریسنٹ ایئرز، پہلے تو ایک دم سے موومنٹ آتی تھی جب سوشل میڈیا بھی نہیں تھا، الیکٹرانک میڈیا اس طرح سے نہیں تھا۔ بھٹو صاحب کا آپ کیس دیکھ لیں یا ایوب خان کے خلاف دیکھیں، ایوب خان کے خلاف چینی مہنگی ہوئی تھی اور پورا ملک باہر آ گیا تھا، اٹ جسٹ اسپریڈ لائک وائلڈ فائر۔ ابھی ریسنٹ میموری پتہ نہیں کیا ہے، اور اس کا کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ جس طرح اگر جب ابھی تو ہماری حکومت کو 1.5 مہینے 2 مہینے بھی نہیں ہوئے، تو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ لوگ بڑے سیٹسفائیڈ ہیں ہماری پالیسیز کی وجہ سے، اس لیے گھر پر بیٹھے ہوئے۔ پی ٹی آئی بھی یہی کہتا تھا کہ جی وہ سیٹسفائیڈ ہے، اتنے ناراض نہیں جتنے اپوزیشن یا میڈیا اس کو پروجیکٹ کرتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے ناراضگی تو ہوگی جب آپ کے انکم لیولز نیچے جا رہے ہیں اور مہنگائی اوپر جا رہی ہے۔ ابھی اس وقت ریکارڈ سطح پر ہے مہنگائی، تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سیٹسفیکشن لیول ہو لوگوں کا۔ پھٹ پڑیں کہ اللہ نہ کرے پھٹ پڑیں، کیونکہ آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ ان کا رائٹ نہیں ہے، لیکن یہاں پھٹ پڑنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ بجلی گھروں میں جا کے ہنگامہ کریں، لوڈ شیڈنگ کے خلاف توڑ پھوڑ کریں اور وہ اس قسم کی چیزیں کریں۔ جن کے چھوٹے چھوٹے آپ کو ایگزامپلز ملتے رہے، جب لوڈ شیڈنگ زیادہ تھی واپڈا کے آفسز پہ اٹیک ہوتا رہا، وہ بھی آج سے 8-10 سال پہلے کی باتیں ہیں، لیکن سماؤ دی ادھر پاکستانی کچھ وڈرال موڈ میں آ گئے۔ یا تو یہ بڑے سائنٹیفک ریسرچ کی ضرورت ہے کہ وہ اس سٹیج پر آ گئے کہ ان کا ہنگامہ کریں، شور مچائیں، ہونا کچھ نہیں ہے، ملک ایسے ہی چلنا ہے، اور بتدریج ان کے حالات خراب ہوتے ہیں۔ چرن صاحب کا یہ امکان ہے کہ ہمیشہ پاکستان کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہمارے اور بجٹ جب پرسوں آئے گا تو اس میں ظاہر ہے اس کی وجہ سے اور مشکلات آئیں گی نا۔ ظاہر ہے 6 ٹریلین سے 7 ٹریلین جب آپ ٹیکس کی بات کریں گے تو 1 ٹریلین ایکسٹرا ٹیکس جو ہے وہ کہیں سے آئے گا۔ میں صرف ایک فگر آپ کو دے دوں، آپ نے کہا تھا نا فگرز کی بات، یہ جو بجلی کی مد میں، گیس کی مد میں، یہ نئے ٹیکسیشن کی مد میں، اور ایک آدھ اور چیز آئی ایم فورگیٹنگ، تقریباً پاکستانیز کی جیب سے اگلے 1 سال میں 4.9 ٹریلین روپیز نکلیں گے۔ ظاہر ہے جب آپ کہہ رہے ہیں بجلی کی قیمت بڑھے گی، پیٹرول کی قیمت بڑھے گی، ٹیکس لوگوں کے پیسے جا رہے ہیں، تو 5 ٹریلین کے قریب لوگوں کی جیبوں سے جائیں گے، تو لوگوں پر اثر تو ہوگا۔ اور 5.1 ٹریلین وہ رقم ہے جو ڈیفنس ایکسپینڈیچر اور ڈیٹ سروسنگ کو ملا کر ہمیں چاہیے۔ تو بنیادی طور پر ہم قرضوں کا بوجھ بھی اٹھا رہے ہیں اور ڈیفنس کا بوجھ بھی اٹھا رہے ہیں عوام کی جیب میں سے۔ تو عوام کی انڈاکومنٹڈ اکانومی بھی ہے جی، بعض لوگ یہ کہتے ہیں جی اتنے میں مشکل حالات ہیں، لوگ کام چلا لیتے ہیں۔ کچھ طبقے ہیں جو بڑے پیسے کما رہے ہیں ابھی بھی، جن میں ذخیرہ اندوز بھی ہیں، جن میں ایسے تاجر بھی ہیں جو ٹیکس بھی نہیں دیتے۔ ایسا طبقہ بھی پاکستان میں اچھا خاصا ہے۔ کچھ جاگیردار ہیں، کچھ لوگ سرمایہ دار ایسے ہیں جو ایگریکلچر کی ماد میں چھپ کے زمینیں خریدتے ہیں، فارم بناتے ہیں سرمایہ دار بنے ہوئے زمیندار ہیں، تاکہ ان کو پتہ ہے کہ ادھر ٹیکس، زرعی ٹیکس اور ماد میں لگنا ہے، اور یہ ہر قسم کے لوگ ہیں۔ ایک جو سینیٹر صاحب نے بات کی نا کہ لوگوں کو بھی شعور دے کہ لوگوں نے ووٹ دیے ہوتے ہیں، اپنے نمائندے چنتے ہیں، لولا لنگڑا جیسا بھی سسٹم ہے ایک چل رہا ہے۔ اب لوگ تو یہی چاہتے ہیں کہ میرا نمائندہ خواہ وہ کسی بھی پارٹی سے ہے، کہ میرے سارے مسئلے کا مسیحا یہ ہے۔ اب نمائندے کا پرابلم یہ ہے کہ نمائندہ ایک تو یہ نہیں بتاتا کہ ہماری پارٹی کی ہیرارکی کیا ہے، پارٹی کے اندر کیا سسٹم ہے ڈیموکریسی کا، نمبر 1 یہ فیلئر ہے۔ جو عام ورکر کی آواز ہے نا، جو پارٹی قیادت تک، ایوان تک پہنچنی ہوتی ہے، وہ درمیان میں ڈسکنیکشن ہے۔ جو اوپر ڈیسیجن میکنگ والے لوگ ہیں نا، ان کا عوام سے کنیکشن نہیں ہے۔ وہ گھس بیٹھی ہر پارٹی کے اپنے معاشی ٹیم ہے، ٹائیاں لگا کے، پرفیوم لگا کے، ٹھا کر کے جب اقتدار آتی ہے تو السلام علیکم۔ ہر پارٹی کے ٹیکنوکریٹ وہ سیم ہے، ہر پارٹی کے۔ لیکن میں جب وقار مسعود صاحب تجزیہ نگار، اشفاق صاحب، اب میں نام بہت سارے لوگ ہیں، عشرت حسین نے کتابیں مشرف دور میں لکھی، عمل درآمد آ کے چھپوائی کے دور میں، کتاب مشرف کے دور میں لکھی، تعریف شہباز شریف کی، کابینہ عمران خان کی۔ کیا تسلسل ہے یہ؟ اب اس کا عوام سے کیا تعلق ہے؟ اب ایک تو یہ فراڈ ہے،
اب یہ دیکھیں دوسرا پارلیمنٹ، لوگ کہتے ہیں پارلیمنٹ ہے، اب پارلیمنٹ یہ کہتے ہیں جی وزیر اعظم صاحب بھی کہتے ہیں، لیڈر ہمیں چلنے نہیں دیا رہا. بھائی کون نہیں چلنے دیتا آپ کو؟ ایکسپوز کریں یا لڑیں یا منافقت چھوڑ دیں، سامنے کھول کے بات کریں. آپ ہم خود کمپرومائز ہوتے ہیں، دکھ ہم عوام کو دیتے ہیں، ایم پی ایم این ایز کو دیتے ہیں. ایم پی ایم این ایز اتنے کمپرومائز نہیں ہوتے جتنے ٹاپ کی لیڈ کمپرومائز ہوتی ہے. جو آپ اسلام آباد میں جو آپ اسلام آباد آتے ہیں نا کمپرومائز بڑھتا جاتا ہے. اب یہ کراچی سے آئے ہیں تو یا وہاں پر یہ آزاد ہو گیا، اب اسلام آباد آئے ہیں تو ان کا اب لیکن اسٹیٹ جس کے زیادہ ہیں وہ اتنا کمپرومائزڈ ہے. اب یہ منافقت اب لوگوں کو تو پتہ ہے. آزاد زبیر سے محکوم زبیر تک. میں یہ کہوں طلعت بھائی، ہم یہ کہنے کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے، خدا کی قسم لوگوں کو ساری چیزوں کو پتہ ہے. لیکن بات چیزیں لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ کس کی انٹائٹلمنٹ جہاز ہے، اس کے باوجود وہ جہاز استعمال کر لے. توشہ خانہ سیاستدانوں کا آ گیا، بیوروکریسی کا توشہ خانہ کب آئے گا؟ ٹھیک، لوگوں کو یہ بھی پتہ ہے. لوگوں کو یہ بھی پتہ ہے کس میڈیا چینل کا کون مالک ہے، اس نے کیوں کاروبار کیا ہوا ہے میڈیا کا. شوکت ترین کا بیان تو آپ نے سن لیا ہوگا. شوکت ترین صاحب بھی ٹیکنوکریٹس کی اس زبردست فہرست میں آتے ہیں جو ہر دور میں ماشاءاللہ اویلیبل ہوتے ہیں. ان کے اپنے کاروبار بھی ہیں، اور یہ ارب پتی کھرب پتی جو انقلابی ہیں، یہ ایک عجیب و غریب قسم کا ماڈل ہے پاکستان کے اندر. اب وہ بتا یہ رہے ہیں ہمیں کہ ان کو مفتاح اسماعیل کو، جو پرانے اپنے حفیظ شیخ صاحب کو، اس کے ساتھ آرمی چیف کی ان کی میٹنگ ہوئی، 2 اور لوگ بھی بیچ میں موجود تھے، اور ہمیں بتایا گیا اس میں ڈی جی آئی صاحب بھی موجود تھے. اور وہ شوکت ترین صاحب بڑے فخر سے بتا رہے ہیں جی کہ انہوں نے کہا کہ ہم مدد کریں ان کی. تو ہم نے کہا جی انہوں نے ہماری حکومت گرائی ہے تو میں کیوں مدد کروں. اب شوکت ترین کو جس طرح سینیٹر بنوایا گیا وہ سب کو پتہ ہے کیسے بنایا گیا. تو پھر اس کا مراد یہ ہے کہ پھر فوجی سربراہ چلا رہا ہے نا، نمائندگان کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے. نمائندگان کو انہوں نے سمن کیا اور کہا کہ ہاں بھائی مفتاح بیٹھو تم شوکت ترین کے ساتھ. ویسے مفتاح اور شوکت ترین کہاں پہ اکٹھے بیٹھیں گے؟ ذرا نمائندگان کے بارے میں بات کیجیے گا. گو ہیڈ. میں بات کر لوں؟ جی گو ہیڈ. جی طلعت صاحب میں بات کر لوں؟ جی کیجیے پلیز. اچھا، میں ذرا چند صاحب نے بہت اچھا موضوع چھیڑا ہے، میں تھوڑا سا اس کو آگے بڑھاتا ہوں اور آپ کی بات کا بھی جواب دیتا ہوں. دیکھیں یہ جو اشرافیہ ہے یہ آپس میں بڑا متحد ہے. یو این ڈی پی کی رپورٹ تو ظاہر آپ جیسے باخبر صحافی کے نظر کے سامنے ہوگی کہ 17.4 ارب ڈالر وہ اشرافیہ کنزیوم کرتی ہے، جس میں نمبر 1 پہ کارپوریٹ سیکٹر ہے، نمبر 2 پہ لینڈ لارڈز اور جاگیردار ہے، نمبر 3 پہ ہماری ملٹری بزنس جو ہے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا جو بزنس ہے وہ ہے. اب یہ 17.4 ارب ڈالر جو ہمارے ٹوٹل ٹیکس جمع ہوتے ہیں اس کا 50% ہے. تو یہ اشرافیہ بڑا متحد ہے. پھر آپ یہ میں گزشتہ دنوں گزشتہ حکومت کے وقت میں بجلی کے نرخ کے بارے میں سینٹ کے اندر پوچھا تو مجھے وزیر توانائی صاحب نے جواب دیا کہ یہ گزشتہ حکومتوں کی نااہلی کی وجہ سے ہم بجلی کی قیمت بڑھا رہے ہیں. تو میں نے اس سے کہا کہ آپ نے ایک الیکشن جو ہے سائیکل سے لڑا ہے، دوسرا الیکشن شیئر سے لڑا ہے، تیسرا الیکشن بیڈ سے لڑا ہے. تو سابقہ حکومت تو آپ ہی ہیں، تو ہم کس سے پوچھیں؟ آپ ہی سے پوچھیں گے. تو یہ جو چیز ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو عوام کا شعور ہے، جس کا چند صاحب نے اشارہ کیا، جس کا میں نے تذکرہ کیا، آپ نے بھی بات کی، عوام کو یہ شعور آنا چاہیے کہ یہ جو اشرافیہ ہے جس کو میں بدماشیہ کہتا ہوں یہ بڑا متحد ہے. اور جب تک ہم اس کی شکنجے کو نہیں توڑیں گے، حقیقت یہ ہے کہ جو غریب عوام کا جو کچن آئٹمز ہے، جو ایسنشلز ہے، جو ان کی بنیادی ضروریاتی زندگی ہے وہ حاصل نہیں کر سکتے. جہاں تک فوج کی آپ نے بات کی ہے، آپ دیکھیں گزشتہ حکومت یا یہ ابھی طالبان کے ساتھ مذاکرات چل رہے ہیں. میں نے اس دن پارلیمنٹ کے فلور پر کہا کہ جرگہ گیا ہے کابل، 1 ہفتہ رہا ہے، واپس آیا ہے، شرائط بھی سارے اخبارات میں آئے ہیں، میڈیا میں بھی آئے ہیں، کچھ تسلیم کر لیے ہیں، کچھ پہ مذاکرات ہو رہے ہیں. پارلیمنٹ کو کوئی خبر ہی نہیں ہے. میں نے کہا وزیر خارجہ کہاں ہیں، حکومت وزیر اعظم کہاں ہیں؟ یہ تو اس پارلیمنٹ کا کام ہے. کس نے جرگہ بنایا ہے؟ کون ہے اس جرگے میں؟ شرائط کون ہیں؟ کون اس کو سپروائز کر رہا ہے؟ پھر آپ دیکھیں یہ جو ویٹنگ ایجنسی ISI کو ڈکلیئر کر دیا. تو یہ ساری کی ساری چیز جو ہیں، یہ تو بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ عوامی نمائندے تو ایک پاپٹس ہیں، ایک شو پیس ہے، اور یہ خود عوامی نمائندوں نے اپنی یہ حیثیت بنائی ہے. تو بالکل مجھے آپ کی اس بات سے اتفاق. اور وہ مان بھی رہے ہیں زبیر صاحب، یہ حیران کن بات نہیں ہے، ویسے وہ مان بھی رہے ہیں کھلے عام. اور حالانکہ مجھے یہ بتایا گیا تھا کہ ان کو جب میٹنگ میں بلایا گیا تو اس اعتماد کے ساتھ بلایا گیا تھا کہ آپ جا کے باہری بات نہیں کریں گے، تو جا کے انٹرویوز دیتے پھر رہے ہیں. بیکاز آئی تھنک شوکت ترین کا یا پی ٹی آئی کا اس سے پولیٹیکل مائلیج ملتا تھا کہ جی ہمیں بلایا، ہمیں کہا، اب بھی کہا کہ جی آپ ہیلپ کریں. اور سو دیر واز اے ریکگنیشن فار دا کنٹریبیوشن
اور دی کریڈیبلٹی آف شوکت مفتاح ترین. صاحب کو جانے کی کیا ضرورت؟ ہاں یہ تو مجھے نہیں سمجھ آئی کہ یہ کس بیک گراؤنڈ میں گئے تھے, لیکن میں ایک پوائنٹ کہوں گا بڑا امپورٹنٹ ہے, کیونکہ سینیٹر صاحب نے بھی بات کی, اشرافیہ کی, اور چند صاحب کا بھی فیوریٹ ٹاپک ہے یہ. میں نمائندگی نہیں کر رہا, بٹ دیکھیں اکنامک پالیسی یا اکنامک سسٹم ہر ایک کا اپنا ترجیح, کوئی پرو لیبر ہوتا ہے, کوئی پرو بگ بزنس ہوتا ہے, اور اس میں یہ نہیں ہوتا کہ اگر آپ پرو بگ بزنس ہیں تو یو آر اینٹی پور. پرو بگ بزنس جس کو آپ کارپوریٹ اور یہ بڑے بزنس مین کہہ رہے ہیں, اس کا ہماری نظر میں, کیونکہ پرسوں بجٹ آئے گا تو یہ بحث پھر شروع ہوگی کہ یہ عوام دوست بجٹ نہیں ہونا چاہیے, بزنس دوست بجٹ ہونا چاہیے, ہوتا ہے, ہوگا. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جتنی زیادہ انسینٹیو, آج تک کوئی بزنس دشمن بجٹ, میں ایک مثال دوں, زبیر بھائی بات مکمل کرنے پھر میں پہلے بات کر. سو آپ جتنا زیادہ انسینٹیوز دیں گے بگ بزنس کو اور وہ انویسٹمنٹ کرے گا, بیکاز ہمارا کوئی سوشلسٹ سسٹم تو ہے نہیں, ہمارا کیپٹلسٹ سسٹم ہے. کیپٹلسٹ سسٹم میں جتنی زیادہ انویسٹمنٹ آپ انکریج کریں گے اتنی زیادہ امپلائمنٹ اپرچونٹی ہوئے گی, اتنی زیادہ پروڈکشن بڑھے گی, اتنے زیادہ ٹیکس کلیکٹ ہوں گے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ, اور وہ واپس حکومت کو ملیں گے, پھر حکومت جو بھی کرنا چاہتی ہے. بٹ یہ اس میں ہمارا ایک جو بہت اسٹرانگ بایس ہوتا ہے نا کہ جی یہ لوٹ کے کھا گیا ہے, وہ تو انویسٹمنٹ اس لیے کرے گا کہ اس کی جیبیں بھریں گی تو وہ انویسٹمنٹ کرے گا, اینڈ دس از ٹرو فار آل کنٹریز ان دی ورلڈ, جس کو ہم کہتے ہیں ریپیشیس ایلیٹ. آپ اس ایلیٹ کی بات کر رہے ہیں جو سوشل رسپانسبلٹی نبھاتی ہے. اس ایلیٹ کی آپ, پاکستان کی جو ایلیٹ ہے وہ تو آپ نے کھال بھی کھینچ لیتے. سچا ایک سیکنڈ چند صاحب, کاٹن کی سپورٹ پرائس, میرا سوال ہے آپ سے, پھر آپ کہتے ہیں جواب دے دیجیے گا. کاٹن کی سپورٹ پرائس پچھلے جب پی ٹی آئی کا دور تھا, بات ہوئی, کیبنٹ پہ بھی بڑا قصہ ہوا, خان صاحب نے میٹنگ بلائی, جے کے ٹی رزاق داؤد صاحب نے مخالفت کی کہ نہیں جی کاٹن کی سپورٹ پرائس نہیں مقرر کرنی, اوپن رکھیں, ہم باہر سے منگوا لیں, کاٹن امپورٹ کریں, جتنی مرضی مہنگی کریں, اپنے کسان کو سپورٹ پرائس گورنمنٹ نہ دے. یقین جانیے جتنے ایپٹما کو, نہیں ہم ایپٹما کی مخالفت نہیں لے, جب ڈیسیژن میکنگ ریاست کے کیبنٹ کے اندر آ کے بیٹھیں گے, میرا صرف یہ اختلاف, صاحب کی بات بالکل صحیح ہے, میرا یہ اختلاف نہیں ہے کہ کوئی امیر, اللہ تعالیٰ ہر ایک کو دولت دے, اس کا حق ہے, ہر دولت مند جو ہے, لیکن دولت مند ہونے کے پیچھے کئی خون پیس پی کے بھی اوپر پہنچے ہیں. صحیح بات ہے. دیکھیں سوشل جسٹس ہونی چاہیے, جیسے بڑی اچھی اگزامپل ہے اسکینڈینیوین کنٹریز کی, وہ ایک ایسا سسٹم ہے جس میں انکریج بھی کرتے ہیں بزنس مین کو, بٹ یہ بھی انشور کرتے ہیں کہ جو متوسط طبقے ہیں ان کے لیے ان کی طرف رسپانسبلٹی. دیٹ از وائی دا ٹیکس ریٹس آر سو ہائی. سو دیر از دس لاجک آف ہائی ٹیکس ریٹس فرام دا ٹاپ بزنس. آپ کو میں کیا بتاؤں, جینوئن انٹرپرینورز ہوتے ہیں, وہ ریاست کے وسائل استعمال کر کے فیصلہ سازی میں اگر دیکھیں نا, اسی لیے میں نام لے کے بتا رہا ہوں, فائنانس منسٹر بن کے اپنے بینک کے جو ہے نا وہ تو کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہوتا ہے, وہ تو بالکل غلط ہوتا ہے. وہ جو رزاق داؤد کی بھی رزاق داؤد صاحب بلا لیں, کیبنٹ کی ریکارڈنگ اٹھا کے دیکھ لیں. اسی طرح گندم کی پرائس تھی, میں ایک منٹ سر, گندم کی ہم نے شور ڈالا کہ جی گندم کی سپورٹ پرائس مقرر کریں تاکہ لوگ کاشتکاری کریں. پیپلز پارٹی کے دور میں 550 سے 1200 ہوئی تھی تو سرپلس ہو گئی تھی. یقین جانیے سوائے 3 وزیروں کے پوری کیبنٹ نے مخالفت کی تھی, نہیں جی نہ کریں. 1600 تک بڑی مشکل ہم نے کروائی. کون مخالف تھا؟ خسرو بختیار. کون مخالف تھا؟ حفیظ شیخ. کون مخالف تھا؟ رزاق داؤد. میں نام لے رہا ہوں. کیوں مخالف تھے؟ وہ تو باہر گنے کی جگہ گندم نہ آ جائے. دوسرے بھائی دیکھیں یہاں بڑی عجیب سی لڑائی ہے, یہاں گنے کی سپورٹ پر یہ جھگڑا, یہ مان جائے یہ طبقاتی جھگڑا ہے, یہ سرمایہ دارانہ جھگڑا ہے, لیکن اس کو ریاست کس کے لیے استعمال ہو رہی ہے؟ میں کہتا ہوں ریاست, یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. سینیٹر صاحب گو اہیڈ. ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں یہ جو زبیر صاحب نے بات کی ہے کہ کیپٹلسٹ سسٹم ہے اور اس میں انویسٹمنٹ اور زیادہ سے زیادہ دولت کو پور کیا جائے, یہ بات ٹھیک ہے, لیکن یہ جب کیپٹلسٹ ممالک میں یہ چیزیں ہوتی ہیں تو وہ 2 چیزوں کا خیال رکھتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو غریب لوگ ہیں ان کے حقوق کا تحفظ کرتے ہیں ان کے مقابلے میں جو انویسٹر ہے یا جو کیپٹلسٹ طبقہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ ریاست جو ہے خود ان کو پروٹیکٹ کرتی ہے اپنی ریاستی وسائل کے ذریعے سے. ہمارے ہاں یہ 2 نظام موجود نہیں ہے, صرف ایک اس سرمایہ دار طبقے کے لیے نظام موجود ہے. میں آپ کو تھوڑے سے مثال دوں تاکہ زیادہ واضح ہو جائے جو چند صاحب کی بات ہے. یہ جو آئی پی پیز کی ایگریمنٹ تھی, اس کے اوپر پی ٹی آئی شدید تنقید کرتی تھی کہ گزشتہ حکومت جو مسلم لیگ نے کی ہے یہ غلط کیے ہیں, اور جو آئی پی پیز والے ہیں انہوں نے غلط اعداد و شمار دیے ہیں.
उस गलत आदाद शुमार की वजह से ये मुआहिदे नाकाबिल अमल हैं और ये मुआहिदे काबिल तनसीख है, इसकी तनसीख होनी चाहिए। सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ने इस पे काम किया और 1000 अरब रुपए नाजायज लूटमार इसका सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ने हिसाब लगाया। ये मुस्लिम लीग नून के दौर में ये मुआहिदे हुए थे, पीटीआई उनकी सख्त खिलाफ थी, नाकिद 3 मुआहिदों की, लेकिन वो उनके साथ कुछ नहीं कर सके, कुछ नहीं कर सके, बावजूद ये कि वो नाकिद थे, इसलिए कि वो सारे लोग जो वहां थे वो यहां भी इस हुकूमत में बैठे हुए थे, वो मुहाफिज थे, वो तहफ़्फ़ुज़ कर रहे थे, कोई उनको हाथ भी नहीं ले जा सकता। ये जुल्म है, ये बेरहमी है, ये संगदिली है। और मैं समझता हूँ ये संगदिली आपको कैपिटलिस्ट ममालिक में भी नहीं मिलेगी। अच्छा, मुराद सईद बोलता था आईपीपीज के मैदों के ऊपर, मैं अप्रिशिएट करूंगा उसको, मैं उसका मुखालफ हूँ, बिल्कुल बोलता था और कोई नहीं बोलता था वो क्योंकि आम घराने से उठ के आया था पीटीआई का, वो बोलता था वो, और आखिरी पहला साल जानदार बोलता था, अगले साल चुप होता गया, चौथे साल बिल्कुल चुप हो गया लेकिन बोलता था। सेनेटर साहब के लिए भी और चंद साहब के लिए, देखिए पाकिस्तान की एग्जांपल ऐसी है, मैं उस तरह से नहीं कहना चाहता हूँ कि रिपीट होना शुरू हो जाए हर जगह। एक बहुत ही गरीब एक मतवस्त तबका होता है, या आप उनकी एग्जांपल ले लें, झोंपड़ी में बेचारे जो हमारे लोग रहते हैं और दिन रात मेहनत करते हैं ना, उनको क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की बातें वो कर रहे थे ना, हेल्थ फैसिलिटी कि जी हवा आएगी और उससे बीमारी फैलेगी, इन सोने वो दे वांट टू क्रिएट वेल्थ फर्स्ट, कि ताकि उनको 2 रोटी मिल जाए, दैट इज़ द बेसिक थिंग, और फिर दूसरी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता होती हैं। तो रियासत को मेरा अपना इकोनॉमिक फार्मूला ये है मेरा कि लेट द वेल्थ बी क्रिएटेड एंड लेट इट बी डिस्ट्रीब्यूटेड फर्स्ट, फिर वो अनइवन होती है द गैप। हमने इतना सुना ट्रिकल, इट नेवर ट्रिकल्स डाउन। नहीं, इट डज नहीं, ट्रिकल डाउन करता, इसलिए नहीं ट्रिकल डाउन करता होता। उसकी दूसरी वजूहात हैं, देखिए मैंने जिस तरह आपको कहा कि अगर इन्वेस्टमेंट होगी टैक्स बढ़ेगा। एक सेकंड मेरी बात सुन लें, 60% टैक्स जो फेडरल हुकूमत कमाती है, कलेक्ट करती है, उसमें वो जाता है प्रोविंसेस को, वो कहाँ लगेगा? एजुकेशन में, हेल्थ केयर में, पानी के मंसूबों में, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में। अगर वहां से टैक्स ही नहीं कलेक्ट होगा तो लोगों की बेसिक एजुकेशन कहाँ से होगी? पाकिस्तान में वेल्थ क्रिएट हुई, बेतहाशा वेल्थ क्रिएट हुई। मतलब बेतहाशा तो नहीं, मेरा आप पाकिस्तान के बिलियनियर्स ट्रिलियनियर्स देखें, पाकिस्तान सीमेंट से हुई ना, 72-74 साल में हुई, कितनी ट्रिकल डाउन किया? इसलिए आप मुझे एक बिजनेसनेमैन का नाम बता दें पाकिस्तान के बिजनेस हाउस जो सोशल रिस्पांसिबिलिटी ये 5 दबके चला उसने अपनी वेल्थ शेयर की हो। नेम वन। नहीं, ये तो ना कहें कि नेम 1 होंगे, लेकिन कम होंगे, बहुत रेयर हो। मुझे नहीं पता, मैं अभी बात नहीं, किसी का नाम ले लूँगा, किसी का नहीं लूँगा। बात ये है, आप जो कह रहे हैं ट्रिकल डाउन, उसके बहुत से दूसरी वजूहात। जब तक रियासत इनेबलिंग एनवायरनमेंट नहीं क्रिएट करेगा, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं क्रिएट करेगा, सेनेटर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और डायरेक्टली इंटरवीन नहीं करेगा। अलमिया देखें, स्टूडेंट यूनियन आम लोग ही है ना, उस पर पाबंदी है। एप्टमा क्या है? यूनियन ही नहीं है। शुगर मिल एसोसिएशन क्या है? यूनियन नहीं है। टीचरों की एसोसिएशन पे लाठी चार्ज हो जाता है, वो गरीब आदमी है। कभी शुगर, एक और बड़े इंटरेस्टिंग एग्जांपल, सीमेंट एसोसिएशन, नहीं एक मिनट भाईजान, टीचरों की एप्टमा क्लर्क एसोसिएशन बार रोड पे हड़ताल करेंगे, इतना मारेंगे उनको। आपके साफी है ना, छोटे साफी बेचारे, ये हड़ताल करके मारेंगे। कभी एप्टमा पे तशद्दुद हुआ हो, कभी शुगर मिल एसोसिएशन पे हो, कभी सीमेंट वालों पे हुआ हो, कभी फर्नेस वालों पे हुआ हो, कभी आजकल एक और तबका आ गया, ये प्राइवेट कॉलेजेस और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज एसोसिएशन, कभी इन पे तशद्दुद हुआ हो। पढ़ाने वालों पे होता है, कभी इनके मालकों पे हुआ है। यार किस कौम को बेवकूफ, रियासत इनकी लौंडी बनी हुई है। मैं बाहर कह रहा हूं, रियासत सरमायादारों की लौंडी है। आपको एक और एग्जांपल देता हूं, जो अलीट का होता है। अलीट कितनी तनकीद करता है ये इलेक्शंस के हवाले से, एमपीएम में वो जी पैसे खिलाते हैं खाने। आपको मैं फैक्ट बता रहा हूँ, और आपके टीवी चैनल, ये सारे अमीर तबके के लिए, एलीट के लिए। सिंध का क्लब का इलेक्शन, कराची का जिमखाना का इलेक्शन, उसमें देगें बनती हैं, उसमें सारे एलीट लाइनें बना के खाना खाने के लिए तैयार होता है। मतलब दिस इज और मैं सबको ये कहता हूँ हमेशा कि भाई बात सुनो, आप कहते हैं वो एमपीए खाने खिलाता है, आप क्या कर रहे हैं? ऑल बिलियनर्स और बिलियनर्स इंटरेस्टेड इन गेटिंग दोस फूड आइटम्स। तो आप बिल्कुल टुवर्ड्स द एंड सेनेटर साहब ये फरमाइएगा, तो इस तमाम विशेष साइकिल को, जिसमें बजट के आते ही हुकूमतें रोना और अपोजिशन तनकीद करना शुरू कर देती है, और आवाम को आखिर में यही खबर मिलती है कि ये बजट आपके लिए मजीद मुश्किलात का बायस बनेगा, हौसला ना हारिएगा, पैवस्ता रहिएगा शजर से, उम्मीदें बाहर रखिए जो आनी नहीं है।
یہ وشیس سائیکل ختم کیسے ہوگا؟ دیکھیں یہ جو وشیس سائیکل ہے یہ ایسے ختم ہوگا کہ عوام کے اندر شعور آ جائیں اور وہ پہچانیں کہ ایمبیسڈر آف چینج کون ہیں اور ایجنٹ آف دا سٹیٹس کو کون ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ایجنٹ آف دا سٹیٹس کو پاکستانی سیاست پر گزشتہ 75 سال سے مسلط ہیں. عوام کے اندر شعور، عوام کے اندر آگہی، عوام کے اندر اپنی حقوق کی تعلیم اور اس کے لیے اٹھ کھڑے ہونا، اس کے لیے جدوجہد کرنا اور ایمبیسڈر آف چینج کو آگے لانا، نہ کہ ایجنٹ آف دا سٹیٹس کو. اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں. تو ویسے یہ ریسیپی کیا کریں؟ ویلتھ کریٹ کرتے رہیں؟ نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا تھا. سیورل ادر تھنگ. میری جو ریسیپی ہے وہ کیا اور اس کے لیے پراپر ڈبیٹ ہونے کی ضرورت ہے. دیکھیں جب آپ سوسائٹی کو بلڈ کرتے ہیں اور پھر سسٹینیبل گروتھ ہوتی ہے. سوسائٹی کیسے بلڈ ہوتی ہے؟ انویسٹمنٹ ان ایجوکیشن، ہیلتھ کیئر، جوڈیشل ریفارمز، ٹیکس ریفارمز، یہ جو چیزیں ہیں نا، منورٹی رائٹس، وومن رائٹس، ایک دفعہ جب آپ اس میں انویسٹ کریں گے نا، دیٹ گیوز یو سسٹیننس. پاکستانی گورنمنٹ جو ہے وہ چیز کرتی ہیں مائکرو اکنامک انڈیکیٹر. فسکل ڈیفیسٹ اتنا کم کر دیں اگلے سال کے لیے، ٹیکس اتنا انکریز کر دیں، اینڈ سو آن سو وچ از امپورٹنٹ. بٹ جب تک آپ سوسائٹی کو بلڈ اپ نہیں کریں گے، وومن وہ رائٹس 50% خواتین ہیں، آر دے کنٹریبیوٹنگ؟ ہاؤ مچ ایفرٹ آر وی میکنگ ٹورڈز دیٹ؟ یا منورٹی رائٹس ہیں، یا لیگل سسٹم ہے، یا کورٹ کچہری کا کلچر ہے آپ کا، یا آپ کے جو دوسرے میں نے کہا ایجوکیشن ہے، ہیلتھ کیئر ہے. مطلب باقی کنٹریز کی جب آپ ایگزامپل لیتے ہیں تو آپ کے پاس شرمندگی کے علاوہ کوئی چیز ہے کہ آپ کے جتنے سوشل انڈیکیٹرز ہیں دے آر امنگ دا ورسٹ ان دا ورلڈ، اینڈ اسٹل وی سے کہ جی یہاں ٹرکل ڈاؤن نہیں ہو رہا. یہ نہیں ہوگا کبھی بھی. آپ کی ریسیپی کیا؟ دیکھیں میرے خیال میں پچھلے 3.5 سال خان صاحب ہوپ تھے، امید تھے لوگوں کی، وہ ناکام ہوئے. اس حکومت پہ ہمارے اوپر ذمہ داری ہے. ٹائم بڑا تھوڑا ہے لیکن کم از کم ڈائریکشن ٹھیک کر دیں. ڈائریکشن ٹھیک کرنی پڑے گی اور بالکل سرمایہ داروں کی لونڈی ریاست کو نہیں بننا چاہیے. آئی ہیو ٹو لیو اٹ دیئر. زبردست جملہ ہے آپ کا. سرمایہ داروں کی لونڈی ریاست بن کے نہیں رہ سکتی. اگر عوام کو مالکانہ حقوق نہیں دے سکتی تو کم از کم اپنے ملک سے در بدر بھی ان کو نہ کریں. اور حکمرانوں سے گزارش ہے کہ رونا بند کر دیں، عوام کا رونا سنیں. اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.